اور پھر ایک عورت، اور اس کے جب منہ پہ پڑا تو گال پھٹ گیا، گال سے خون نکلا، دوسری طرف مارا، دوسری طرف کا گال پھٹ گیا، منہ سے الٹیاں خون کی کرنے لگی، مارتے مارتے عمر نے بہن کو نڈھال کر دیا، زمین پہ گر گئی بہن اور بالکل نحیف ہو گئی، اب اس سے اٹھا نہیں جاتا ہے۔ عمر نے آواز دے کے کہا بول اسلام چھوڑے گی کہ نہیں چھوڑے گی؟ عمر کی بہن شیرنی کی طاقت سے اٹھی اور بولی عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ایمان نہیں دے سکتی۔ یہ ٹیلی فون نمبر دے دیں، ٹیلی فون کر دیں گے بھائی، سارے لوگ تو ایسے ہی آ گئے، آج بیٹھے۔ اچھا لوگ اصل میں دل نہیں لگتے لوگوں کے، میرا بھی نہیں لگتا، گندا دل ہے نا، برا دل ہے، ورنہ یہ محفلیں کوئی اٹھ کے جانے کی تھوڑی ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جہاں ذکر ہوتا ہے نا وہ محفل محفل نہیں رہتی، وہ تو جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ یہ دلوں کا سامان یہاں ملتا ہے، کائے کا سامان ملتا ہے؟ دلوں کا۔ اب بیٹھے تھوڑی دیر، آپ احساس کریں گے۔ میری تقریر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جنہیں مرنا ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دنیا میں ہی رہنا ہے ان کے لیے میری کوئی بھی تقریر یا کسی کی بھی تقریر کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ نیک چاہے کتنی بھی کتابیں پڑھ لے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی محفل میں موت کا ذکر نہیں ہوتا وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ موت کا ذکر نہیں ہوتا۔ اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ نہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے آپ کا۔ ایسے سیکھا ہے یا ایسے سیکھ کے ایسی آئے تھے؟ اللہ کی مہربانی کریں ذرا تھوڑی دیر خاموش رہیں، توجہ کریں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی موت کو جب تک قریب نہیں سمجھے گا نیک نہیں بن سکتا، اور حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ جب تک غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فتوح الغیب میں ارشاد فرمایا جب تک مومن نماز کو آخری سمجھ کے نہیں پڑھے گا وہ صرف سجدے مارے گا، اسے نماز کا لطف اور صحیح معنوں میں اس کا جو فائدہ ہے وہ نہیں مل سکتا۔ اسی وجہ سے 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، مگر 25 سال میں مسجد کا امام بھی راضی نہیں ہوا تو اللہ کیا راضی ہوگا؟ اللہ وجہ ایک ہی ہے کہ نماز جو ہے نا وہ برائیوں سے تبھی روکتی ہے جب نماز کو نماز سمجھ کے پڑھو، سوچ کے پڑھو، آخری ہر سجدے کو آخری سمجھ کے کیا جائے۔ سری سختی کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا اس کا جو ہے نا گونج کم کر دیں، گونج سادہ کریں، سادہ ہوتا ہے نا بالکل صاف آواز آتی ہے، گونج کم کریں، آواز بڑھائیں، آواز گونج کم کریں، اس کا ایکو کم کریں۔ مائک بہت اچھا ہے، اتنا اچھا مائک ہے، میرا ارادہ تھا 2-3 شعر پڑھنے کا مگر میں نے اسے ترک کر دیا، بہت اچھا مائک ہے، سماعت کریں آپ کا، بات کر رہا ہوں آپ سے، تو سادہ کر دیں، سادہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مائک کو برکتیں عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے بھائی ذرا۔ آپ دعا نہیں دے سکتے کسی کو؟ دعا دیا کریں، جو دعا دیتا ہے اسے اپنے لیے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا امی پوری رات آپ کو دعا کرتے دیکھتا ہوں، روتی رہتی ہیں آپ مگر کبھی ابا کا نام نہیں لیتی، کبھی میرے لیے دعا نہیں کرتی، کبھی میں نے حسین کا نام نہیں سنا، کبھی زینب کا نہیں سنا۔ تو کہتے ہیں میری امی نے کہا او حسن بیٹے بات یہ ہے کہ میری دعاؤں پہ پہلا حق میرے ابا کی امت کے لوگوں کا ہے، اس کے بعد میرے گھر والوں۔ کیا بات ہے! ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھا جائے۔ سری سختی کہتے ہیں جنید بغدادی سے، جنید بغدادی غوث العظم کے مشائخ میں ان کا نام ہے،
اور سری سختی یہ ان کے بھی پیر ہیں، اور ان کے پیر کا نام ہے معروف قرخی، شیخ معروف قرخی، اور شیخ معروف قرخی کے پیر کا نام ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ حضرت سری سختی کہتے ہیں بیٹے جنید جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ جیسے میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں اور میں کٹ کے جب گروں گا تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا، اور دوسری نیت یہ کرتا ہوں میرے بیٹے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو دوسری نیت بیٹے میں یہ کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ کعبہ میرے سامنے ہے اور میں تصور کرتا ہوں، تو کہتے ہیں کبھی کبھی کعبہ سامنے آ جاتا ہے، اور میری تیسری نیت یہ ہوتی ہے جب میں سجدے پہ سر رکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں ہو سکتا ہے مالک یہ میرا سجدہ آخری سجدہ ہو۔ تو میرے مالک کتنے لوگ ایسے تھے جنہیں ظہر سے عصر نہیں ملی، عصر سے مغرب، تو جب میں فجر پڑھتا ہوں تو ظہر کے نہ ملنے کی امید میں فجر میں خوب روتا ہوں، خوب بلکتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مگر پھر بھی مجھے پتہ نہیں کہ میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے نا آپ موت کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب بھی مریں گے، مگر اگر سوچیں گے تو موت آسان ہو جائے گی، موت برکت بن کے آئے گی۔ حضرت عباس حضور کے چچا، اس حدیث کو امام غزالی نے کوٹ کی ہے، کہتے ہیں حضور کے چچا جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ایک جگہ استنجا فرمایا، ہمارے آپ کے آقا نے استنجا فرمایا، حضور کو وضو کرنا تھا تو 15 قدم دور پانی تھا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، 15 قدم دور پانی تھا، نبی پاک نے وہیں پہ تیمم کرنا شروع کر دیا، یعنی مٹی سے وضو کرنا شروع کر دیا، اسے تو تیمم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سامنے پانی موجود ہے، یہ تیمم کا کوئی اس میں راز میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں میں نے حیرت کا اظہار کیا تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئیں، چشمان رحمت سے آنسو بہنے لگے، ایسی آنکھیں جیسی آنکھیں اللہ نے آج تک کسی کی بنائی نہیں، سارے نبیوں میں سب سے خوبصورت آنکھیں میرے حضور کی ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، حضور کی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں، اور حضرت سرکار دو عالم ہچکیاں لینے لگے اور فرمانے لگے چچا میرے سنے چچا مجھے وہاں تک یعنی پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر ہونے سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے میں نے 15 قدم دور ہی تیمم کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نہیں سمجھ رہے میری بات کو، یعنی حضور یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، یعنی بے وضو حضور کہہ رہے ہیں میں بے وضو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور 15 قدم چلنے کی مجھے امید، 15 قدم چلنے کی امید۔ آپ مجھے بتائیں حضور کو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر حضور یہ اپنی امت کے سبق کے لیے بیان کر رہے ہیں، یعنی امام غزالی کہتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو موت کے لیے بیگ تیار رکھتا ہے۔ سفر تو وہ بھی ہے نا، اور سفر یہ بھی ہے، تو اس سفر میں کپڑے، کھانا، ٹکٹ، یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں، مگر اس سفر میں کوئی کام کی چیز نہیں، کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ آپ کو کیا رکھنا ہے اپنے بیگ میں؟ اپنے بیگ میں نمازوں کی پابندی رکھنی ہے، اپنے بیگ میں ماں باپ کی خدمت رکھنی ہے، اپنے بیگ میں اپنے اخلاق رکھنے ہیں، اپنی نیکیاں رکھنی ہے۔ اگر آپ کے سفر موت کے سفر پر، آخرت کے سفر میں یہ ساری نیکیاں موجود ہیں تب تو آپ کا آخرت کا سفر آسان ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مشکل، اگر نہیں ہے تو پھر مشکل ہے، اور اب ہے ہی نہیں۔ آپ تیار ہیں موت کے لیے؟ ہم تیار ہیں موت کے لیے؟ کیا موت کسی کو بتا کے آئی کبھی؟ کسی نے میسج کیا کسی کو کہ میں آنے والی ہوں؟ یار اگر ایسی بات ہوتی تو پھر جب فرعون مر رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ آمنتو برب موسیٰ، موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اے یار اس نے کہا دیکھ کے تو سبھی ایمان لے آتے ہیں، یعنی آخرت ایک ایسا راز ہے اگر وقت کے فرعون پہ کھل جائے تو وہ بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ آخرت ایک ایسا راز ہے۔ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں؟ وہ ہے وقت۔ کیا ہے؟ وقت۔ اور وہ ایک آدمی دلی اسپتال میں کہہ رہا ہے میرے باپ سے میری بات کراؤ، ڈاکٹر کہہ رہا ہے تمہارا باپ بیمار ہے، بہت زیادہ وینٹیلیٹر پہ ہے۔ اس نے کہا کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے۔ ڈاکٹر نے شام کو آ کے کہا بھئی آپ کے باپ مر چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب 25 لاکھ روپے لے لو، میرے باپ سے 10 منٹ بات کرا دو۔ اس نے کہا 50 لاکھ بھی دو گے تب بھی تمہارا باپ مر چکا ہے۔ کہنے لگا 1 کروڑ دے سکتا ہوں، ایک 10 منٹ میرے باپ کے دلوا دو مجھے۔ ڈاکٹر نے کہا سوری وہ تمہارا باپ مر چکا ہے۔ کسی نے کہا کیا تو نے کبھی اپنے باپ سے بات نہیں کی جو یہ کہتا ہے 1 کروڑ روپے دے دوں گا؟ کہنے
کہنے لگا جب تک میرا باپ زندہ تھا وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں دولت کمانے میں لگا تھا تو میں اپنے باپ کو نظر انداز کرتا رہا، فراموش کرتا رہا۔ آج میرا باپ بیمار ہو گیا تو میں نے سمجھ لیا کہ میں اپنے بوڑھے باپ کے 10 منٹ بھی نہیں کما سکا اتنے دنوں میں۔ 1 کروڑ خرچ کر کے 10 منٹ نہیں مل سکتے، یہ دنیا کی کڑوی حقیقت ہے۔ اور میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میری نظر میں زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ وقت ہوتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا۔ انسان جیسی خوبصورت چیز کو اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا؟ ہل جوتنے کے لیے، تجوریاں بننے کے لیے، بد کرداری کرنے کے لیے، یا پھر گوشت کھانے کے لیے، یا پھر 3 ٹائم ٹھوس کے کھانے کے لیے؟ نہیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، تاکہ انسان پرکھا جائے، انسان کو احساس ہو کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 10 منٹ ایک آدمی کے پاس میں گیا، کینسر کا مریض تھا بیچارہ، تو میں اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس کا بچہ آیا۔ جب بچہ آیا تو بچے کو دیکھ کے رونے لگا اور بہت رو کے چپٹا کے رویا۔ میں نے جب اسے اتنی طرف کے روتے دیکھا میں نے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب مجھے کینسر ہے اور 1 مہینے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ میں وہ بدنصیب انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بیٹے کو میں یتیم دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں انسان بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے انسان کو۔ غالب نے کہا تھا کہ ہر گھر میں آدمی تو پیدا ہوتا ہے مگر انسان بہت مشکل سے کہیں پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں وہ بدنصیب انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بچے کو، آپ کو اس طرح کی تقریر سننے کا تھوڑا سا اس کا وہ نہیں ہوگا آپ کو، بھئی میں تو ہنسا بھی نہیں سکتا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاف کرنا آپ مجھے، میں کبھی کھل کے خود بھی نہیں ہنستا ہوں۔ آپ جب سے مجھے احساس ہوا ہے مجھے مرنا ہے، اپنے انجام کا مجھے پتہ چلا ہے۔ دیکھو ادھر یہ لڑکے کھڑے ہیں، یہ اگر بہتر ہوگا کہ میری تقریر سنیں آ کے۔ ادھر جو موبائل چلا رہے ہیں لڑکے بیٹے ادھر دیکھو بات بھی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ میں جب مجھے پریشانی نہیں ہو رہی ہے، مجھے یہ سب جھیلنے کی عادت ہو گئی۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ میرے بچے یہ بھی سنیں، یہ اچھے بچے ہیں، انہیں جانا نہیں چاہیے، ادھر بیٹھ کے سننا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ نہیں دیکھیں ابھی ابلیس کی شکل کا تعین نہیں ہوا ہے، ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ رخنہ پیدا کرے حضور کے ذکر میں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے کینسر بتا دیا گیا ہے، لکھا پڑا کینسر ہے اور 1 مہینے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ تو بولا میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا وقت نہیں کٹتا؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا ایسا کیا کرو، انسٹاگرام دیکھا کرو، فیس بک دیکھا کرو، یوٹیوب دیکھا کرو۔ رو کے بولا میں مرنے والا ہوں تو یہ کیا بد کام بتا رہے ہیں آپ مجھے، برے کام بتا رہے ہیں مجھے؟ میں نے کہا واہ رے موت کتنی اچھی چیز ہے تو، 1 مہینے پہلے ہی صحیح کم سے کم تو نے اسے بیدار تو کر دیا۔ تو مجھ سے بولا یہ بتائیں سید صاحب، یہ بتائیں اب مجھے کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کرنا یہ ہے یہ جو آنسو ہیں نا انہیں بچا، اور نہ بیوی کو دکھا، نہ بچوں کو دکھا، نہ رشتہ داروں کو دکھا۔ یہ آنسو اللہ نے صرف اپنے لیے بنائے ہیں، ان کی بہترین قدردانی میرا ربی فرماتا ہے۔ اگر رونا ہے تو رب کے سامنے رو، زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اپنے سب کے سامنے رویا، سب کے سامنے رونے کے لیے نہیں ہے۔ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں یہ جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ڈیٹا فری ہے، ڈیٹا فری ہے نا؟ اب کتنے بھی انسٹاگرام دیکھو، کتنا بھی فیس بک دیکھو، کتنا بھی یوٹیوب دیکھو، آپ اپنی زندگی پہ غور کیجئے اور میں اپنی زندگی پہ غور کروں کہ کتنے قیمتی گھنٹے ہم نے اپنے برباد کر دیے یوٹیوب پر، 3-3 4-4 گھنٹے۔ آخر بات کیا ہے نوجوان یہ تو بتا، تو نے کبھی اپنے دل سے پوچھا کہ 10 منٹ تو نماز پڑھتا ہے تو تیرا دل نہیں لگتا اور تو 3-3 گھنٹے فیس بک چلا لیتا ہے، تیرے دل پہ اثر کوئی نہیں ہوتا؟ آخر بات کیا ہے؟ آخر بات یہی ہے کہ تیرا دل میرے بھائی برباد ہو چکا ہے، تو بیکار ہو چکا ہے۔ وقت اسے دینا چاہیے تھا جو تجھے وقت دیتا ہے، جو تجھے تیری پرواہ کرتا ہے۔ یار ذرا غور تو کریں، آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں جس نے ہمیں یاد کیا ہے۔ میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے، آخری حج کے موقع پر میں جب پہلی بار 2017
17 میں گیا تھا تو میں نے عرفات کے میدان میں جب کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کی تو تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد پھر میں ابھی آدھا گھنٹے گزرے تھے تو لوگوں کو جب پسینے آنے لگے، دھوپ تیز تھی، ایک تو عرب کی دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے. پھر آدھا گھنٹے کے بعد ہم خیمے میں آگے، اے سی لگی تھی. پھر 2019 میں جب دوسری مرتبہ حج پہ گیا تو 45 منٹ کھڑے ہو کے ہم نے دعا مانگی تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اور پھر دھوپ کی تاب نہ لا سکے، ہم خیمے کے اندر چلے گئے مگر اندر اے سی چل رہا تھا، اندر شربت تھا. پھر یاد آیا آج سے 1400 سال پہلے اسی عرفات کے میدان میں نمیز الحجہ کو نبی پاک نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنی امت کے لیے دعا مانگنا شروع کی تھی. میرے نبی دعا مانگتے 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 میرے حضور سسکیاں لینے لگے اور پھر دونوں ہاتھ سینے سے لگائے اور سینے کو ریلیکس کرنے لگے اپنے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تپتی ہوئی دھوپ میں 1 گھنٹے نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، لگاتار 6 گھنٹے میرے اور آپ کے لیے نبی پاک نے دعائیں مغفرت کی ہے. اور آپ کے پاس اور میرے پاس 10 منٹ نہیں ہے. انسٹاگرام والے کو ٹائم دیا، یوٹیوب والے کو ٹائم دیا، یہ بتا میرے بھائی تو نے فیس بک والے کو ٹائم دیا یا مدینے والے کو بھی ٹائم دیا؟ کبھی سوچا کہ انسٹاگرام بعد میں چلاؤں گا، پہلے 100 بار درود پڑھ لوں؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا ہے؟ مجھے بتا اسٹیٹس لگانے والے، تیرے اسٹیٹس لگانے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تو کیا سمجھتا ہے تجھے 2-3 لائک مل جائیں گے؟ اب تو مسلمان لڑکیاں، نام ہے فرزانہ فاطمہ، نام ہے افسانہ فاطمہ، نام ہے رابعہ فاطمہ، نام ہے عائشہ فاطمہ، نام ہے ختیجہ، نام ہے رقیہ، یہ تمام نام رکھ کے انسٹاگرام پر اپنی غلط قسم کی پوسٹ لگاتی ہیں، بیکار بھڑکاؤ کپڑے پہن کے آتی ہیں. اپنے فالوور بڑھانے کے لیے ان تمام بچیوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے، ایک کام کرے، یا تو اپنا کردار بدلے یا اپنا نام بدلے، یا اپنا کردار بدلے یا اپنا نام بدلے. اور یہ جو کیا لگا دیا انسٹاگرام پہ لگا کہ کیا فائدہ ہو جائے گا؟ میاں پہلے اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے، اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات، اور حالات کے سب کو دکھانے کے ہوتے ہیں. اب میاں لڑکے نے اسٹیٹس لگایا، کیا اسٹیٹس لگایا؟ اسٹیٹس لگایا اپنا میاں برہنہ لڑکی ناچ رہی ہے، نیم برہنہ، اس کے فیس بک، اس کے اسٹیٹس پر. مطلب پہلے مسلمان غیرت مند ہوتے تھے، اب بے غیرت ہو گئے. پہلے مسلمان اللہ سے ڈرتے تھے، اب نہیں ڈرتے. اسٹیٹس لگا لیا، کوئی 2 لائک کر دے، کوئی 3 لائک کر دے. اسٹیٹس حالات سب کو دکھانے کے نہیں ہوتے. اسے اسٹیٹس لگا دیا، ادھر کا اسٹیٹس لگا دیا. یہ بتا اگر دنیا اسٹیٹس دیکھ کر تجھے لائک بھی کر دے گی تو کیا مل جائے گا؟ اے دنیا سے بھیک مانگنے والے، اپنی اوقات کو سمجھ. سب کو حالات بتانے کے نہیں ہوتے. کبھی رات کے وقت میں مصلی پر اپنا اسٹیٹس لگانا سیکھ، رات کو اپنے رب کے بارگاہ میں رونا سیکھ. اگر پوری دنیا لائک کرے گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر ایک لائک میرے رب نے کر دیا تو دنیا میں کامیاب ہو جائے گی. نعرہ پیغام حق کانفرنس. اور پھر تمہارے آپ نے اپنے آپ کیا بنا لیا؟ آپ نے کیا بنا لیا؟ اپنے وہ بنا لیے. کیا بنائے اپنے وہ؟ یہ ہیرو ہے، یہ میرا ہیرو، یہ میرا ہیرو، یہ میرا ہیرو، یہ میرا، میں اس کا فین ہوں، یہ میں اس کا فین ہوں، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا ہیرو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ چنی ہے، چنا ہے. یار ابھی کچھ دنوں پہلے الیکشن، یہ میرا لیڈر ہے. میں کہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہارا کوئی نیتا، کوئی لیڈر ایسا ہے جس کے تم دامن کو پکڑ کے قسم کھاؤ کہ اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شورائے اسلام. یہ دیکھیں جناب شہنواز حسان کی آمد ہو گئی ہے. سبحان اللہ. ملک کے بڑے مشہور شاعر، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا کرے اور ان کی شعروں میں تمہیں چاند چاند لگائے. ہمارے محمد علی فیضی صاحب کو آپ نے سن لیا، اب انہیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے اور خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ کا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ نے کیا بنایا؟ یہ میرے لیڈر ہے، یہ میرا لیڈر ہے.
اور یہ میرا لیڈر ہے. آپ مجھے بتاؤ کوئی ایسا لیڈر بھی ہے جو قوم اپنے لیڈروں کو, اپنے رہنماؤں کو بھول جاتی ہے؟ اس قوم کو بربادی کے طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور آپ نے کیا بنا لیا, یہ میرا لیڈر ہے. کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے دامن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ اس نے کبھی کوئی گھوٹالہ نہیں کیا, اس نے کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کی, اس نے کبھی کوئی جو ہے وہ گھپلا نہیں کیا؟ ایسا کوئی بھی لیڈر نہیں ملے گا. مگر تمہارا تو ہمارا تو دماغی خراب ہو گیا نا, ہم تو اپنے لیڈر کو بھلا دیا. ہماری قوم میں ایک ایسا لیڈر گزرا ہے جس کی ایمانداری کی قسم صرف مسلمانوں نے نہیں, یہودیوں نے بھی کھائی, عیسائیوں نے بھی کھائی, نصرانیوں نے بھی کھائی, بدھسٹوں نے بھی کھائی, ہندوؤں نے بھی کھائی. وہ ایسا لیڈر ہے کہ 10 سال حکومت کی اس نے مدینے میں رہ کر کے 10 سال, اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے. کتنے 1060 شہر اس نے فتح کیے. یعنی اس کے دور حکومت میں 3 دن کے اندر ایک شہر فتح ہوتا تھا, 3 دن کے اندر ایک شہر فتح ہوتا تھا. اس نے 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی اس کے دور حکومت میں ایک دن میں 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی. اس نے جب ایک کربٹ لی تو کیسر کو برباد کر دیا, اور جب دوسری کربٹ لی تو کسرا کو برباد کر دیا. اس نے جب اپنے سامنے کو دیکھا تو نوشیروان کے غرور کو خاک اور خون میں ملا دیا. جب اس نے جب دنیا پہ اس نے حکومت کی, اور جب اس کو مائیکل ہارٹ نے پڑھا تو امریکہ میں کھڑے ہو کر کے 2003 میں کہا کہ اگر مجھے کہنے کی اجازت ہو تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی ملک نہیں. سبحان اللہ. مگر آج اپنے رہنماؤں کو بھول گئے. ہمیں اور لوگ رہنما لگتے ہیں جو ہمارے رہنما کہیں سے بھی نہیں ہیں. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر, اس خدا دوست حضرت اللہ کو سلام. دل لگا کے بولنے ذرا سبحان اللہ. یار بولے تو عمر کون میاں, جب ہندوستان آزاد ہوا تو موہن داس کرم چند گاندھی کی کتاب میں پڑھ لیجئے گا. وہ جو ہے نا ممبر پہ کھڑے ہوئے, ممبر سیاست پر, اور سیاست کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولے اگر ہندوستان کو آگے لے جانا ہے تو میں کسی دیوی دیوتا کی بات نہیں کروں گا. اگر ہندوستان کو آگے لے جانا ہے تو مدینے کے عمر کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. سبحان اللہ. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. آپ کا بھی تو حق بنتا ہے نا, تھوڑا بولو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ, وہ بہت اچھے لوگ ہیں. آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. جب کیجریوال نے ہندوستان کی سیاست میں جو ہے نا وہ ہلچل مچائی, اور جب وہ پہلی مرتبہ مکھ منتری بنا تو اس کا اسٹیٹمنٹ آپ پڑھ لیجئے, اب بھی ہے گوگل پہ. اس نے کہا اگر میں نے دوران طالب علمی میں اگر میں نے عمر کی ذات کو نہ پڑھا ہوتا تو کیجریوال نہیں ہوتا بلکہ پتہ لگا عمر سیاست کے لیے بہترین نمونے عمل ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا کہ جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. امی عائشہ کا وصال ہونے والا ہے. امی عائشہ سیدہ عائشہ. بھائی تھوڑا سا اس کا گونج کم کر دیں گے, مائک سادہ کر دیں گے, بڑی مہربانی آپ کی. مائک والے کو دے دیجئے, بھائی تھوڑا سادہ کرنے کا ہے, سادہ کر دیجئے. انعام میں دے دیجئے. اللہ تعالیٰ برکت دے. رکھ لو. توجہ ہے کہ نہیں میری طرف دیکھیں. ای کو کم کر دیں ذرا, بس آواز صاف کر دیں. میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہے, مائک بہت اچھا ہے, آواز میری خراب ہے. آپ زور سے بولے سبحان اللہ. مسکرا کے بولے. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے, ذرا توجہ کریں آپ. عمر کون؟ امی عائشہ کا وصال ہونے والا ہے. امی عائشہ اپنے وقت کی سب سے بڑی مفتیہ. کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیے کوئی وہ وصیت فرما دیجئے. امی عائشہ نے فرمایا میری وصیت یہ ہے, اپنی کسی بھی محفل کو عمر کے ذکر سے خالی مت رکھنا, کیونکہ جہاں عمر کا ذکر ہوگا وہاں انصاف کا ذکر ہوگا, اور جہاں انصاف کا ذکر ہوگا وہاں پروردگار کا ذکر ہوگا. وہاں اللہ اکبر. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. توجہ سماعت کریں, غور کریں. عمر کون ہے؟ جب کسی نے کہا کہ عمر آدھی دنیا کا حاکم ہے تو صوفیاء نے کہا
علماء نے لکھا، محدثین نے کہا عمر خالی آدھی دنیا کا حاکم نہیں تھا، اللہ نے عمر کو ایک وقت میں آگ پر بھی حکومت عطا فرمائی، مٹی پر بھی حکومت عطا فرمائی، پانی پر بھی حکومت عطا فرمائی اور ہوا پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ عمر آگ کا حاکم، ذرا بولو سبحان اللہ۔ عمر آگ پہ حکومت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم منبر پہ تشریف رکھتے ہیں، ایک صحابہ آ کر کے کہنے لگے کہ آتش فشاں پار پھٹ گیا ہے اور اس کے اندر سے آگ نکلی ہے اور آگ وہ شہر کی طرف کو چل رہی ہے، اگر اسے نہیں روکا گیا، سیدنا عمر فاروق اعظم سے کہا گیا اگر اس کو نہیں روکا گیا تو وہ شہر کی طرف آ جائے گی۔ اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی چادر دی، لو یہ چادر لے کر کے جاؤ اور آگ کو پیچھے کر دینا۔ تمیم داری کہتے ہیں میں نے عمر کی چادر لی، مگر میں ڈرتا تھا کہ چادر کو تو آگ جلا دیتی ہے، مگر میں گیا اور میں نے جا کر کے جہاں تک جا سکا گیا، مگر جب آگ کی تپش میں تک آنے لگی تو کہتے ہیں میں نے اپنی چادر سے اشارہ کیا، جیسے ہی عمر کی چادر سے میں نے اشارہ کیا، کہتے ہیں جیسے جانور ڈنڈے کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر کے وہ آگ پیچھے کو بھاگ رہی تھی اور دنیا کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو اللہ کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات ہے؟ بولو 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 ذرا غور کرو۔ عمر جس کے عہدہ پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے عہدہ پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مدینے میں ایسا بھی کوئی حاکم دیکھا ہے آپ نے؟ مدینے میں زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، بھوکمپ آ گیا، جب بھوکمپ آ گیا زمین ہلنے لگی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زمین پر اترے اور اترنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے زمین کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا جو تو ہل رہی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر پایا جو تو لرزے کے ساتھ لرز رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا زمین ٹھہر گئی، ساکن ہو گئی، 1400 برس ہو گئے، پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ ذرا غور تو کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم منبر پہ تشریف رکھتے ہیں اور منبر پہ تشریف رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں یا ساری الجبل یا ساری الجبل، کہتے ہیں میں نے حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یار عمر یہ ساریہ تو 1200 کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ ساری الجبل؟ کہنے لگے بس مجھے تھوڑی کیفیت تاری ہوئی تو میں نے کہہ دیا، علی چھوڑو بس ایسے کہہ دیا۔ کہتے ہیں مگر میں نہیں بھولا، کہتے ہیں میں نے تاریخ لکھ لی، مولا علی کہتے ہیں میں نے تاریخ لکھ لی، کون سے دن کہا تھا؟ جیسے ہی ساریہ 3 مہینے کے بعد آئے میں نے کہا کیا عمر کی آواز گئی تھی آپ کو؟ کہنے لگے ہاں، اگر امیر المومنین کی آواز نہ جاتی تو پیچھے سے لشکر حملہ کر دیتا، ہم سب شہید ہو جاتے۔ مولا علی بولے سنو، اللہ نے عمر کو ہوا پر حکومت عطا فرمائی ہے، عمر نے مدینے میں کہا ہوا نے عراق پہنچا دیا۔ یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا حال کیا؟ بولو 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 ذرا بولو تو صحیح یار، ذرا مسکرا کے بولو۔ یہ عمر ہے میاں۔ اب ذرا غور کریں، اب رہ گیا پانی، پانی سے چلتی ہے زندگانی۔ آپ ذرا زور سے بولو، ہوگی مہربانی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو، پیچھے والے بھی بول دو ذرا۔ یہ آپ یہ حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اور کسی کے کہنے سے اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو پاک تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ مگر جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ کو پاک کر رہا ہے۔ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب رہ گیا آگ، آگ ہو گیا، پانی ہو گیا، ہوا ہو گیا، اب پانی رہ گیا۔ پانی جو ہے وہ رک گیا، کہاں؟ دریا نیل میں۔ اب ان کا لڑکی ڈالیں گے تب دریا نیل کا پانی جاری ہوگا۔ پرانی رسم ہے، پرانے زمانے تک بھیٹ چڑھائی جاتی لڑکی کو، کہنے لگے ہم نہیں ہونے دیں گے، کہا پھر نہیں ہونے دیں گے، پھر پانی کیسے جاری ہوگا؟ کہا عمر سے مشورہ کریں گے۔ حضرت عمر کو خط لکھا گیا، حضرت عمر نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں، کسی لڑکی کو بھیٹ نہیں چڑھائیں گے۔ کہا پھر پانی کا کیا ہوگا؟ فرمایا ٹھہرو، آپ نے ایک خط لیا، کوئی سمجھتا تھا کہ یہ شاید مصر کے گورنر کے نام لکھیں گے، مگر نہیں، خط لیا، اس کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے لکھا جا رہا ہے، اگر تو اپنے مرضی سے بہتا ہے تو مت بہ، اور اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہنا شروع ہو جا۔ اتنا کہنا تھا میاں، حضرت عمر کا خط ڈالا گیا تو میاں دریا جاری ہوا، 1400 برس سے جاری ہے، وہ رسم اسی دن سے ختم ہو گئی۔ مجھے بتاؤ
جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ذرا بولو تو صحیح، وہ کون ہے؟ ذرا بولو تو صحیح، دریاؤں کو خط لکھنے والا کون ہے؟ یار میں اپنے آقا عمر کی بات کر رہا ہوں، نوجوانوں تم یاد کرو عمر کو۔ وہ عمر کون ہے؟ وہ عمر جس کی عادت پہ شادہ سقر۔ یار عمر اتنا بڑا انسان، یہ اسلام کو ملا کیسے؟ یہ تو ہاتھ میں تلوار لے کے گئے تھے، نبی کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ، جاؤں گا جا کے قتل کر دوں گا۔ کسی نے کہا عمر بڑے فائر ہو، رکو تو ذرا، ٹھہرو تو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ نبی کو معاذ اللہ قتل کروں گا، اسلام کو ختم کر دوں گا۔ کہنے لگے ٹھہرو تو صحیح، ذرا تھوڑا ٹھہرو، رکو ذرا، بات سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم اسلام ختم کرنے جا رہے ہو؟ کہاں؟ کہا ذرا اپنی بہن کے گھر جاؤ، تمہارے بہن بھائی دونوں اسلام لا چکے۔ عمر نے یو ٹرن لیا۔ کیا لیا؟ یو ٹرن۔ میں نے کہا واہ رے عمر، کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے؟ یو ٹرن لیا، پہنچ گئے بہنوئی کے گھر، اور دروازے پہ جا کے سنا تو قرآن کی آواز آ رہی تھی، دروازے پہ دستک دی، بہنوئی نکل کے آئے، غصے میں لال، بالکل جو ہے وہ غصے میں بے قابو۔ عمر تو اسلام لا چکا ہے؟ اپنے بہنوئی سے کہا ہاں۔ اب میاں اپنے بہنوئی کے ایک مکہ مارا، عمر جیسا پہلوان ایک مکے میں نیچے گرے اور پھر سینے پہ بیٹھ گئے، اور مکے پہ مکے فائنل مکہ مارنے والے تھے، بہنوئی کی جان چلی جاتی۔ بہن آگے بڑھ کے بولی کیا تو میرا بھائی نہیں ہے؟ میں تیری بہن نہیں ہوں، کیا مجھے تو بیوہ کرے گا؟ اتنا سنا تھا، عمر نے بہنوئی کو چھوڑا اور پھر بہن کے مارا۔ امیاں عمر جیسا ہاتھ، اور پھر ایک عورت، اور اس کے جب منہ پہ پڑا تو گال پھٹ گیا، گال سے خون نکلا، دوسری طرف مارا، دوسری طرف کا گال پھٹ گیا، منہ سے الٹیاں خون کے کرنے لگی۔ مارتے مارتے عمر نے بہن کو نڈھال کر دیا، زمین پہ گر گئی بہن اور بالکل نحیف ہو گئی، اب اس سے اٹھا نہیں جاتا ہے۔ عمر نے آواز دے کے کہا بول اسلام چھوڑے گی کہ نہیں چھوڑے گی؟ عمر کی بہن شیرنی کی طاقت سے اٹھی اور بولی او عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ایمان نہیں دے سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، فیضان اسلام۔ بہن بولی اوے عمر تو کیا سمجھتا ہے؟ تیرے مارنے سے میں بدل جاؤں گی، تو جتنا چاہے ستا لے۔ کہنے لگا عمر یہ کیسا رنگ ہے؟ کہ یہ قرآن کا رنگ ہے، قرآن کا۔ امنا کے لال کا رنگ ہے۔ عمر بولے چل وہ قرآن مجھے بھی تو دکھا دے۔ بہن بولی وہ ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جاتا۔ عمر بولے تو پھر چل مجھے بھی پاک کر دے ذرا، چل۔ اللہ اکبر۔ بہن نے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا، مگر مومن کی عادت بتا رہا ہوں آج کل یہ عادت ختم ہو گئی۔ پہلے اللہ سے رابطہ رہتا تھا مسلمانوں کا، اب نہیں ہے۔ اب تو وہ ٹوٹتے پھٹتے رہتے ہیں، پریشان ہو کے بھی سمجھتے نہیں پریشانی اس وجہ سے آئی ہے، اللہ تک پہنچو، اللہ کا یاد کرو۔ وہ تو ادھر ادھر لگ جاتے ہیں، کبھی کسی تعویذ والے کے، کبھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، وہ ادھر نہیں دیکھتے۔ جیسے دیکھیں آپ، جب بہن ہاتھ دھلا رہی نا عمر کے، تو ہاتھ دھلاتے دھلاتے نا بہن کہنے لگی میرے مالک تو بہترین قدردان ہے، دیکھ مجھے کتنی بری طرح سے مارا ہے میرے بھائی نے، میرا منہ پھٹ گیا۔ یار منہ کے خون کی الٹیاں کر رہی ہے، اور میاں خون منہ سے نکل رہا ہے، اور پانی بھائی کے ہاتھ میں ڈالتے ڈالتے کہتی میرے مالک یہ میرا ماں جایا ہے، یہ جہنم میں جائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اے میرے مالک اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے، دل دھونا تیرا کام ہے، میں ہاتھ دھو رہی ہوں تو دل دھو دے۔ ایک دن پہلے اللہ اکبر میرے نبی دعا کر چکے تھے، کیا اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ مجھے بتائیں آپ آج کل کی عورتیں پڑھ رہی ہیں قرآن؟ کیوں بربادی ہو رہی ہے؟ کیوں گھروں میں برکت نہیں؟ اور ایک بات یاد رکھنا، بتا کے جا رہا ہوں، میں ہو سکتا ہے میں اس تقریر کے بعد پھر کبھی تقریر نہ کر پاؤں، ہے نا؟ اب جب ایسے سننے والے ہوں گے تو کہاں کر پاؤں گا؟ دیکھیں آپ، یہ دو لوگ ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ یہ تقریر ہو رہی ہے، اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے بیچ میں سے، ہاں یہ دیکھیں آپ، ہاں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے، کون؟ غوث الاعظم، تو ایک چیل آ گئی، کون آ گیا؟ چیل آ گئی، کون آ گئی؟ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ تو چیل کو غوث پاک نے دیکھا کہ وہ آواز کر رہی تھی، آپ کی تقریر میں ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو آپ نے چیل کو دیکھا، وہ دو ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی، دو ٹکڑے ہو گئے، مر گئی۔ غوث پاک نے تقریر پوری کی اور اس کے بعد چیل کو اٹھایا، دو ٹکڑے جڑ گئے آپس میں، ایک ہو گئے، چیل اڑ گئی۔ آپ نے فرمایا ٹھہر ذرا میرا نام سن کے جا، میرا نام عبد القادر ہے، میں جب تقریر کروں نا تو مجھے پریشان مت کرنا، اس بار زندہ کر رہا ہوں، اگلی بار زندہ نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انسان گرچہ دشوار ہے، وہ کہتے ہیں نا وہ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ اللہ اکبر، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا دل ان کی کمائی تھا۔ ایسے دل اللہ تعالیٰ سب کو نہیں عطا کرتا۔ بڑے بڑے بدتمیز دنیا میں لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عقل عطا فرمائے، پہلے مجھے عقل عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اب لڑکیاں کہاں پڑھتی ہیں قرآن؟ اب تو وہ پہلے تو دیکھتی تھی وہ سیریل ٹی ویوں میں، اب دیکھتی ہیں موبائل میں۔ موبائل کے سیریل کا اسکرین شاٹ لیتی ہیں اور جاتی ہیں دکاندار کے پاس، جیسے یہ سیریل میں کپڑے پہنے گئے ویسے ہی مجھے بنا دو، ایسے ہی پہنوں گی۔ اب سیریل کی لڑکی کے معاذ اللہ بازو کٹے ہوئے ہیں، جسم پہ چست کپڑے ہیں جو کہ حرام ہیں، یہ پہن کے وہ کہتی ہے بالکل ویسے ہی جیسے سیریل کی اس مسلمان سیریل میں۔ اللہ اکبر، سیریل بھی مسلمان ہوتا ہے؟ یہ یہودیوں کی چال ہے۔ اور وہ لڑکیاں جو یہودیوں کی چالوں میں آ کر کے آدھی آستین کے کپڑے اور کھلے ہوئے گلوں کے کپڑے پہنتی ہیں، انہیں کوئی یہ بتائے کہ جن کی وہ نقل کر رہی ہیں وہ تو دھندے والی فاحشہ ہیں، تمہیں ان سے کیا مطلب؟ تم تو میرے نبی کے دین کی عزت ہو، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا ان سے کیا رابطہ ہے بھائی؟ پہلے مسلمان عورتیں قرآن پڑھتی تھی، اثر بھی ہوتا تھا۔ پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا، رونے لگا، ایک دن رویا، 2 دن رویا، ایک حکیم، دوسرا حکیم، پھر تیسرا حکیم، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 30 دن، 1 مہینہ لگاتار بچہ روتا رہا۔ کوئی جب فاقہ نہیں ہوا تو ماں باپ بالکل نا امید ہو گئے، نہ جانے کون سا مرض ہے ہمارے بیٹے کو۔ مگر اسی دن ادھر سے گزر کے جا رہے تھے فخر الدین بہاؤدین زکریا ملتانی کے داماد، انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا، یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ وہ دروازے پہ جا کے بولے اس کے گھر میں کوئی ہے؟ اللہ کا ولی ہے یہ۔ باپ باہر کو نکل کے آئے، کہنے لگے آپ اسے ولی کہتے ہیں، یہ 1 مہینے سے سویا نہیں ہے، سونے نہیں دیا ہے، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں، لاؤ میری گود میں لے کر کے آؤ۔ گود میں لایا گیا، آپ نے گود میں لے کے اس کے کان میں، بچے کے ایک کان میں کچھ پڑا، دوسرے میں بچہ خاموش ہو گیا۔ ماں باپ کہنے لگے یہ آپ نے کیا پڑھ دیا؟ کیا اسے آپ نے کیا اس کے کان میں پڑھ کے پھونکا ہے جو بڑے بڑے حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے اسے خاموش کر دیا؟ کہنے لگے کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کی پیٹ میں تھا تو اس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی پکاتے چکی چلاتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ اس بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گیا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ماں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، وہ جچگی میں چلی گئی۔ بچے کو پیاس لگتی تھی، بھوک لگتی تھی قرآن کی، میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر، اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی کا دیا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ جینوئن بات سن لیجئے، ایک جینوئن بات یہ، ڈاکٹر کے پاس جب حاملہ عورت جاتی ہے، پریگننٹ مومنٹ میں جاتی ہے، جب وہ گربھ اوستھا میں جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا ہے، تم کو جو ہے سیب کھانے آئرن بڑھے گا، تم کو جو ہے نا سنترا کھانا وٹامن ڈی بڑھے گا، تم کو امرود کھانا ہے وٹامن ڈی اچھا ہوگا بچے کا، تم کو غصہ نہیں کرنا ہے، چڑچڑاپن نہیں کرنا ہے، ورنہ بچے کے اوپر اثر پڑ جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب سنترے کا اثر تو پڑتا ہے، امرود کا اثر پڑتا ہے، یہ بتائیں جب ماں کے غصے کا اثر پڑے گا تو قرآن کی تلاوت کا اثر نہیں پڑے گا بچے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میرے امام کہتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کو گود میں لے پہلی مرتبہ اور جب وہ دودھ پلانا چاہے تو فرماتے پھر وہ درود پڑھ دے، فرماتے اگر وہ پہلی مرتبہ میں درود پڑھے گی اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا۔ یہ جتنے بھی کانوں میں لیڈ لگا کر کے یہ جو بلوٹوتھ پہ گانے سنتے ہیں، یہ جتنے بھی انسٹاگرام پہ پھرنے والے، یہ فیس بک یہ ہیں، یہ جتنے بھی بگڑے ہوئے لڑکے، ان کی ماں سے قسم دے کے پوچھ لو جب یہ پیٹوں میں تھے تو ان کی ماں نے بالی ووڈ کی فلمیں دیکھی ہوں گی ضرور۔ ہاں برا تو نہیں لگ رہا ہے میری بات کا؟ ماں نیک تو بچے نیک، ذرا بولو تو سبحان اللہ۔ ماں نیک تو بچے نیک، اور باپ نیک تو بچہ نیک۔ یہ بھی تو کہو نا، باپ کا بھی تو اثر پڑتا ہے، باپ کو بھی تو نیک ہو جانا چاہیے۔ ایک صاحب سے میں نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا باپ بن گئے ہو، اب
تم سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں نماز پڑھو. بولے کیوں؟ میں نے کہا اب تک تم بے نمازی تھے, اب تمہاری نسل بے نمازی ہو جائے گی. اپنے ماں باپ کو, اب میری بہنوں کو دیکھو فیشن کے چکر میں برباد ہو گئی. اب دیکھیں آپ, یہ مولوی لوگ ہوتے ہیں 99% اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح ہو. ایک دو کوئی ذلیل دیکھا ہوگا, اس کا ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو 99% مولویوں کی بات کر رہا ہوں. ہوتے ہیں نیک نہیں اپنے ماں باپ کے فرما بردار؟ امام غزالی نے کہتے ہیں یوں نہیں ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا تم تجربہ کرنا, جب بچہ 8-9 مہینے کا ہو جائے گود میں لے کے اسے کہنا, جب اسے گود میں لو تو اسے سکھانا اللہ 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 اللہ. اب آپ جب کہتے ہیں نا اللہ 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 اللہ, بچہ کہتا ہے ابا 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 ابا. آپ کریں اللہ اللہ اللہ, بچہ کرے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے اللہ کہلواتا, دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا تو میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. ارے نہیں, زور سے بولیں سبحان اللہ, دل لگا کے بولیں, مسکرا کے بولیں. دیکھیں آپ ذرا غور کریں, میں آپ کو توجہ بتاتا ہوں, تھوڑا سا ہلکا سا رنگ بتا دیتا ہوں, ہلکا سا دکھا دیتا ہوں کیسا رنگ ہے. آپ دیکھیں, یہ دیکھیں ہلکا سا رنگ ہے, بالکل ہلکا سا رنگ ہے. بریلی ہے, 6 سال کا بچہ ہے, اور 6 سال کا بچہ بریلی میں ہے, اور وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے ابا یہ بتائیں بغداد کدھر پڑتا ہے. باپ نے اپنے بچے کو اٹھایا, گود میں لیا, کہا کیوں بیٹے ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں بغداد کی طرف کو پیر کر کے بھی نہیں سونا چاہتا, میں ادھر کو تھوکنا بھی نہیں چاہتا, میں پیٹ تک نہیں کرنا چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے. باپ رو کے بولا اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا بچپن میں کیسا عاشق ہو گیا غوث پاک کا. وہی بچہ جب بڑا ہوا, اسی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا, اسی نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جا جلوہ زیبا تیرا, اس سے در در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, اور ابن زہرا کا مبارک ہو روز قدرت, قادری پائیں پر صدق میرے مدولہ تیرا. اللہ اکبر, فرماتے مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یہی ہو وہی نام رضا بندہ رسوا تیرا, تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خاص ہے اللہ کا بیٹا تیرا. کہیں فرماتے بندہ قادر کا بھی قادر بھی حد القادر, سر ظاہر بھی ہے باطن میں حد القادر, مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے, علم اساس ماہر بھی حد القادر, اس کے دو ہے ذرا رضا لالا صداق بھی ہے, آپ کا واسف و ذاکر بھی حد القادر. کہیں فرماتے طلب کا منہ تو کس قابل ہے آغاز, مگر تیرا کرم کامل ہے آغاز, تو اپنے وقت صدیق اکبر غنی حیدر عادل ہے آغاز, اور روحیت یہ مدنہ پائی, اور نبوت ہی سے تو عادل ہے آغاز, اور فضار و توبہ سے تو فضو ہے, وہ تب کا مجمل الفاظ ہے آغاز. فرماتے ہیں فرماتا تنی بے سایہ ذلت کبریا ہے, تو اس بے سایہ ذل کا ذل ہے آغاز. فرماتے ہیں تیرا وقت اور بڑے ہی دین پر وقت, نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے آغاز, اور خدا را مرحم خاک قدم دے جگر زخمی ہے دل گھائل ہے آغاز. تو اب فرماتے ہیں کہ جو تیری یاد سے ساہی ہے آغاز, وہ ذکر اللہ سے غافل ہے آغاز. فرماتے ہیں تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے آغاز, اور تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ منہ منہ کسی قابل ہے آغاز. کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت 1000 کتابوں سے زیادہ آپ نے لکھی ہیں, ایک دیوبندی مولانا کہتا ہے کہ میں نے امام اعظم سے لے کے اب تک حرفیت پہ جب ریسرچ کیا تو میں نے غور کیا پوری دنیا کے ہاتھی مل کر سارا مل کر اتنا کام نہیں کر پایا جتنا یہ بتائیں یہ آپ نے کیسے اعلیٰ حضرت یہ کیسے لکھ دیا؟ فرمایا میں نے نہیں لکھا ہے. کہ پھر کس نے لکھا ہے؟ فرماتے مجھے ذات القادر نے دست عبد القادر نے یہ تھما دیا ہے, چو قلم در دست کاتب, چو قلم در دست کاتب. کہتے میں تو غوث اعظم کے ہاتھ کا قلم ہوں, لکھتے تو وہ نام میرا رہتا ہے. کسی نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں, کہ کیا کہتے ہیں, کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا, رضا تجھ سے تیرا ساحل ہے آغاز. اعلیٰ حضرت نے کہا عبد القادر مجھے تجھ سے تجھ کو چاہیے, میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں. احمد رضا کو سنا عبد القادر کے کچھ نہ چاہیے, کچھ بھی نہ چاہیے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ کی طرف سے آواز آئی احمد رضا تو نے میرے عبد القادر کا اتنا ذکر کیا کہ اب سن بچہ تو تیرے یہاں پیدا ہوگا مگر شکل تیری نہیں پائے گا, شکل میرے عبد القادر کی ہوگی. اعلیٰ حضرت کے آگے بچہ پیدا ہوا, اسی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہم شبیر غوث اعظم, انہوں نے کہا تھا یہ کے لیے سن ہے, یہ
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت. بریلی کو ہماری نظر سے دیکھو، بریلی بریلی نہیں ہے، بریلی تو بغداد کا محلہ کوچے ہیں. یہ دھام نگر جو ہے نا، یہ دھام نگر نہیں ہے، یہ تو بغداد کی برانچ لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ سب جلوے عبد القادر جیلانی کے ہیں. امی پورے دن بریلی والے کیا کہا، پوری زندگی کیا کہتے ہیں، قادری کر، قادری رکھ، قادری موتا، قادری کر، قادری رکھ. میرا جب بریلی سے کچھ دنوں پہلے ایک جنازہ نکلا، اس جنازے کی شان بان حکمت کو دیکھ کر کے، اس کی حکومت کو دیکھ کر کے دلوں پہ لوگوں نے یہ نکالا، حضرت کا بیٹا جا رہا ہے، مفتی اعظم کا نواسا. لوگ یہی کہتے تھے کیا بات ہے. فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، مسلک اعلی حضرت. دیکھو گھر میں غوث پاک کا ذکر ہوتا تھا تو کیسے بچے پیدا ہوئے، اور گھر میں ہوگا جب ہیرو جیرو کا ذکر، عورتیں ہوں گی بیکار، بدتمیز، بد کردار، بے نمازی، بے غیرت. عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ بے پردہ رہتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آدمی کے آنے کا وقت ہو تو عورت کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہنے اور میک اپ کرے. میک اپ سمجھتے ہیں، سنگار. فرماتے ہیں آدمی کو دکھانے کے لیے کرے گی نا سنگار، تو جتنی بار آئینہ دیکھے گی اتنی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ. اب کچھ عورتیں تو بڑی نیک ہوتی ہیں مگر کچھ بڑی منحوس ہوتی ہیں. جب وہ پورے دن ٹھیک رہیں گی، جب شام کو آنے کا وقت ہوگا مرد کے، تو پھر ان کی صورت ضرور بنے گی. ایسی عورتیں جہنم کی علامت ہیں. ایسی بدترین عورتیں ہیں جو اپنے آدمی کے لیے بدتمیزی کرتی ہیں. توجہ کریں میری بات پر اور دھیان دیں میری بات پر، غور کریں. اب عورت جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت. کس کی لعنت؟ اور لعنت کو ہلکا مت سمجھنا. فتوح الغیب میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم نے فرمایا، ایک حدیث کو بیان کیا آپ نے، حدیث قدسی کو. فرماتے اللہ نے فرمایا محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. یہ گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ عورتیں بے پردہ ہیں. پھر کہو بار بار تک یاد ہو جائے. گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ بولو تو صحیح. پھر کہو لعنت کس گھر پہ؟ جس گھر میں عورت بے پردہ اس پہ کس کی لعنت ہے؟ اب جس پہ اللہ کی لعنت ہے اس پہ ملا کا تعویذ کچھ نہیں کرے گا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ جس گھر پہ لعنت اللہ نے بھیج دی اس پہ کوئی تعویذ کام نہیں کرنے والا. عورتیں تو نیک ہوتی ہیں. وہ میاں دلی کی سرزمین ہے، ایک عورت ہے رات کا وقت رو رہی ہے. ذرا دھیان کریں، رو رہی ہے. بچہ اٹھ گیا، بیٹا 8 سال کا اٹھ کے دیکھنے لگا اماں رو رہی ہے. جا کے قریب بیٹھ گیا مصلی کے. ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، سلام پھیرنے کے بعد بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے امی یہ بتاؤ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی آواز سن کے میں اٹھاؤں. کہنے لگے بیٹے میں ابھی سوتی تھی نا تو ہاتھ پہ میرے کیڑا چل گیا، پھر مجھے یاد آیا قبر میں جاؤں گی، مجھے نیلا دولا کے قبر میں رکھ دیں گے، پھر اوپر سے تختے لگیں گے، اوپر سے مٹی ڈالی جائے گی اندھیری قبر میں. پھر جب رکھا جاتا ہے جنازہ تو ناک میں اور منہ میں کیڑے چلتے ہیں. میرے بیٹے جب میرے کیڑے چلیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ میرے لال چھوٹا سا بچہ تھا، تڑپ کے رویا امی آپ تو بڑی ہیں، میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو بہت چھوٹا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ میری والدہ بتاؤ. تو ماں نے یہ نہیں کہا تو چھوٹا ہے چل چھوڑ سو جا، نہیں ماں نے کہا سجدے میں جا، اللہ عذاب سے بچائے گا قبر کے. بیٹا جب سجدے میں گیا نا تو ماں بھی سجدے میں چلی گئی اور کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے مالک میں بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میرے بیٹے کو قبول کر لے. یار کیسے اللہ کی رحمتیں جھومی. ذرا دیکھیں تو ماں روز روتی تھی، ماں بوڑھی ہو گئی، روتے روتے بچہ جوان ہو گیا، ماں کا وصال ہو گیا، بچے کا رنگ دلی پہ چڑھا اور بچے کا وصال ہو گیا. دنیا جا کے دلی جا کے دیکھے میاں بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کی عورتیں، رانیاں مہارانیاں شہزادیاں، ان کی قبروں کے نشان تو دنیا میں تو آپ کو دلی میں نہیں ملیں گے. مگر وہ جو رات کو روتی تھی نا اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے عالی شان. اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. اس کے قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی قبریں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. مائیں نیک تو بچے، بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح، مائیں نیک تو بچے، ذرا دل لگا کے بولو مائیں نیک تو بچے نیک. آدھا اقبال کہتا ہے میری بہن تجھے پتا ہے قرآن پڑھنا تیرا اس کیوں ضروری ہے؟ تیرا قرآن پڑھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب تم مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بیٹا نیزے پہ چڑھ
نہیں پڑھیں گی, نماز نہیں پڑھیں گی, نیک بچے نہیں ہو سکتے. بولو ذرا زور سے سبحان اللہ, میں صحیح تو کہہ رہا ہوں. اچھا پھر دیکھیں اب جب عمر کیسے دریافت ہوئے. شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں, عمر میرے نبی کی مراد ہے. کیا ہے؟ عمر کو حضور نے مانگا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ عمر کو حضور نے مانگا ہے, دعاؤں میں مانگا ہے. یار جب حضور مانگے اور اللہ عطا کرے تو پھر سبحان اللہ کیا بات ہے. مانگنے والا بھی لاجواب ہے اور پھر دینے والا میرا رب. سبحان اللہ. ذرا غور تو کریں آپ. یہ دیکھو عمر کیسے آدمی عادی اگر کوئی ایم ایل اے ایم پی بن جائے نا تو کپڑوں کی شکن نہیں ٹوٹتی اس کی, لہجہ بدل جاتا ہے. اور سناؤ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہو. یہ لہجہ سب یہ ابلیس کا لہجہ ہے. مذاق نہیں, میں ڈیفائن کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. میں یہ اور بتاؤ ادھر آؤ, یہ ابلیس کا لہجہ ہے. غوث العظم فرماتے ہیں جو انسان پورے دن اچھی اچھی غذائیں کھاتا ہے اور رات کو بہترین غذائیں کھا کے سوتا ہے, صبح کو لیٹرین بنا کے نکلتا ہے, اسے تکبر کرنا چاہیے. تکبر کرنا چاہیے اسے. آدھی دنیا کا بادشاہ, یہ مین کوالٹی بتا رہا ہوں عمر کی. آدھی دنیا کا بادشاہ اور صبح کو رسی ڈول لے کے نکلتے ہیں, پانی بھرتے ہیں کنویں سے. جب سفید داڑھی ہو چکی ہے, بوڑھے ہو چکے ہیں, مگر پانی بھرتے بھرتے مشکیزہ اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں. ایک گھر میں پہنچا گیا ہے, دوسرے گھر میں پہنچا گیا ہے, تیسرے گھر میں پہنچا گیا ہے, چوتھے گھر میں پہنچا گیا ہے, پانچویں گھر میں پہنچا کر کے آئے. پھر اس کے بعد کوئی کہنے لگا لائیے میں آپ کا سامان اٹھا لوں, آپ کا وزن. کہنے لگے تو قیامت کے دن اٹھا پائے گا؟ کہنے کہ تو پھر ہٹ جا پیچھے کو. اس کے بعد آپ نے عورتوں کے سودے لا کے دی. کسی نے کہا امیر المومنین روز دیکھتا ہوں دوپہر تک پانی بھرتے ہیں, پھر عورتوں کے سودے لا کے دیتے. کس کا پانی بھرتے ہیں؟ کہنے لگے مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے, عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا ہے. کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہر گئے ہیں جنگ پر, ان کا کوئی سودا لانے والا نہیں ہے, عمر ان کے گھر کی نوکری کرتا ہے. کتنی بڑی بات. میں کسی ایک بدھان سبھا کے مالک کی بات نہیں بتا رہا ہوں, ایم ایل اے کی, کسی ایک لوک سبھا کی بات نہیں بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں جس کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی اس کی بات. آدھی دنیا کا حاکم عمر. پھر اس کے بعد مسجد میں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں, صفے بچھاتے ہیں. مالدار آدمی دیکھا مسجد میں جاتا ہے, امام صاحب جھاڑو نہیں لگی. میں نے کہا بھئی آپ بھی تو مسجد میں آئے ہو, مسلمانی ہو گئے, تو آپ بھی لگا سکتے ہو, کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں کوئی. کہا لگا نہیں وہ امام صاحب نہیں لگانی جھاڑو, یا پھر مؤذن صاحب لگائیں گے. میں نے کہا آپ نہیں لگائیں گے. کسی نے بابا فرید الدین گنج شکر سے کہا حضور میں نماز پڑھ, میرا دل پہ اثر نہیں ہوتا آپ کی تقریر کا, دل تھوڑا گندا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا مسجد میں جھاڑو لگایا کر. کہا جھاڑو لگانے سے مسجد کا کیا تعلق ہے, مسجد سے جھاڑو لگانے سے کیا تعلق ہے دل کا؟ کہنے لگے سن تو اللہ کا گھر صاف کیا کر, اللہ تیرا دل صاف کر دے گا. تو مسجد صاف کیا کر, اللہ تیرا دل صاف کرنا ہے تو ذرا بولو سبحان اللہ. آج سے مسجد کی جھاڑو لگایا کرو ذرا. میں تو اپنے دروازے پہ کی بھی جھاڑو لگا دیتا ہوں. ہاں کبھی کبھی میں اپنی گاڑی خود چلا کے جب جلسے میں جاتا ہوں تو نعرہ لگانے والا پریشان ہو جاتا ہے, اس ڈرائیور کا نعرہ لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے. کیا ہے یہ سب؟ یہ دنیا کی نظر سے میں اپنے آپ کو دیکھوں گا, لوگ میرے بارے میں میں کیسا ہوں, مجھے خود نہیں پتا چلا مجھے کون ہوں میں. مولا علی نے پوچھا, پہلی ملاقات ہوئی اویس قرنی سے, پہلی ملاقات عرفات کے میدان میں. کہنے لگے تیرا نام کیا ہے؟ حضرت عمر بھی تھے. تو حضرت مولا علی سے وہ جنید بغدادی وہ بولے, اویس قرنی بولے میرا نام اللہ کا بندہ ہے. کہنے لگے اللہ کے بندے تو سبھی ہوتے ہیں, تمہارے ماں باپ نے کوئی نام رکھا ہوگا نا. تو حضرت اویس قرنی روئے. پہلی ملاقات میں مولا علی کو حیرت میں ڈال دیا, ایک دم آنکھوں میں ڈال کے بولے علی اگر اللہ بخش دینا تو میرا نام اویس قرنی ہے, اور اگر نہ بخشے تو پھر میرا کیا نام ہے بتاؤ, تم ہی بتاؤ کیا نام ہے. حضرت عمر کہنے لگے یار حضور نے یوں ہی نہیں بھیجا اس کے بعد دعا منگوانے کے لیے, یوں ہی تھوڑی بھیجا ہے اس کلندر کے پاس, یہ اپنا کلندر ہی ہے نا, ایسی تھوڑی بھیج دیا اس کے پاس. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر شام کو کھانا کھاتے ہیں روتے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہا آدھی دنیا کا بادشاہ کوئی بھوکا رہ گیا ہوگا تو پھر حساب نہیں ہو جائے گا.
شیخ محقق نے لکھا ہے، آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں چونکہ میرے پاس وقت نہیں، آخری واقعہ شیخ محقق نے لکھا ہے، ایک رات عمر نکل کے جا رہے تھے، دروازے پہ دستک دی کسی کے، وہ رو رہی تھی ایک عورت، آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے دروازہ کھول کے کہا تمہیں کیوں بتائیں، میں عمر کو رو رہی ہوں، عمر کے لیے کبھی دعا نہیں کروں گی خیر کی۔ حضرت عمر کہنے لگے بات کیا ہو گئی، بات تو بتا۔ کہنے لگی بھوکی ہوں 3 دن کی، میرا شوہر بھی نہیں ہے، میرے بچے بھی نہیں ہیں، اور میں مروں گی نا 3 دن کی بھوکی ہوں، اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں، میں پکا ہوا پھل ہوں، کیا پتا کب ٹوٹ جاؤں، ٹوٹ کے گر جاؤں، قبر میں جاؤں گی، حضور آئیں گے تو سرکار سے کہوں کہ یا رسول اللہ عمر کی حکومت میں 3 دن بھوکی رہی تھی، 3 دن۔ اللہ اکبر، جو آدھی دنیا سے نہیں جس کے نام سے کانپتی تھی وہ عمر اس عورت کے نام سے کانپنے لگے۔ کہنے لگے عمر کو کوئی پتہ تھوڑی ہے تم بھوکی ہو؟ تو کہنے لگے عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو پھر عمر حکومت کیوں کرتا ہے جب خبر نہیں رکھ سکتا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بولے ٹھہر ذرا میں ابھی آتا ہوں، گھر سے کھانا لے کے آئے، کھانا رکھ دیا، بولی تو آدمی ٹھیک لگتا ہے ذرا پانی گرم کر لے، سردیوں کے دن تھے۔ تو حضرت عمر نے جب چولہا جلایا نا، آپ کو بتاؤں پہلے کے زمانے میں ایسا تو بٹن دبا دیا نہیں، چولہا جلایا تو پھر داڑھی میں دھواں آنے لگا، پھونک رہے ہیں، اس کے بعد پانی گرم کر کے رکھ دیا، بولی چل میں بوڑھی ہوں مجھ سے جھاڑو نہیں لگتی ہے، ذرا میرے گھر میں جھاڑو بھی لگا دے۔ میاں جھاڑو بھی اس کے گھر میں لگا دی، اس کے بعد سامنے آ کے بیٹھ کے بولے میں نے تیرے سارے کام کر دیا، اب ایسا کر عمر کی کمی کو معاف کر دے، میں عمر کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ کہنے لگی تو اتنی کیوں کہہ رہا ہے عمر کو بار بار؟ کہا نہیں تو معاف کر دے عمر کو، اسے خبر نہیں تھی۔ آج میں اپنی ماں سے معافی نہیں مانگتا، مجھے انسلٹ محسوس ہوتی ہے، باپ سے معافی نہیں مانگتا، بہنوں سے معافی نہیں مانگتا، چچا سے، رشتہ دار سے، پڑوسی سے معافی نہیں مانگتا۔ نفرتیں میرے سینے میں پلی ہوئی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو کیا اس سے ووٹ لینے کا لالچ تھا؟ عمر کو ووٹ نے نہیں اللہ نے حاکم بنایا تھا، مگر دیکھیں دل میں کتنا خوف خدا ہے۔ ایک جگہ میں گیا نا فاتحہ میں، تو ایک عورت نے مجھے بلایا، کہنے لگی سید صاحب یہ میرا لڑکا لنگر کرا رہا ہے، یہ جو فاتحہ کرا رہا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی اس سے یہ تو کہہ دو 1 ہفتے میں کم سے کم 100 روپے مجھے دے دیا کرے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے بولی ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی جب میرے آدمی زندہ تھا تو میں پان کھاتی تھی، 1 سال پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے 8-9 مہینے کے بعد مجھ سے کہا تیرے پان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس نے میرا پان بھی بند کروا دیا، اور پھر جو اس نے اگلی بات جو کہی ہے نا اس کے موٹے موٹے آنسو مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی اس سے یہ کہہ دیں میرے بیٹے سے سید صاحب کہ جب یہ چیزیں لایا کرے تو ذرا رات میں زیادہ دیر میں لایا کرے، یہ اپنے بچوں کے لیے چیزیں لاتا ہے، یہ پھل لاتا ہے، یہ جو ہے وہ پھل لاتا ہے، اور یہ رسگلے لاتا ہے، دنیا کی چیزیں لاتا ہے، اور چھپا چھپا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ یہ بتائیں کیا میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے کہ بڑھاپے میں مجھے جلاتا ہے، یہ تڑپاتا ہے۔ امی عائشہ کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے دروازہ کھلوایا، تو امی عائشہ سیدہ عائشہ دروازہ کھولتی ہیں، وہ کہنے لگی بڑی بھوکی ام المومنین، حضور کے گھر سے کچھ عطا ہو جائے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ فرماتی میں نے 3 کھجوریں دے دی، اس نے تینوں کھجوریں لے کے ایک بچے کے منہ میں دی، دوسری کے منہ میں دی، اور اس نے تیسری کھجور پھر اپنے منہ میں رکھی۔ تو پہلے 2 بچے کھا چکے تھے نا کھجور، بھوکے زیادہ تھے، تیسری منہ میں رکھی تھی ماں نے، تو ماں نے بچوں نے ماں کو دیکھا تو ماں نے اپنے منہ سے نکالی کھجور۔ امی عائشہ فرماتی 2 ٹکڑے کیے، ایک کھجور اس کے منہ میں رکھ دی، ایک اس کے منہ میں رکھ دی۔ فرماتی امی عائشہ کہ یہ دیکھ کے میں رونے لگی، حضور تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کیوں رو رہی ہو عائشہ؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے ممتا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک عورت آئی تھی بھوکی، کہتی میرے بچے بھوکے، میں نے 3 کھجور دے دی، اس نے ایک کھجور ایک کے دے دی، دوسرے منہ میں رکھ دی، تیسری کھجور وہ اپنے منہ میں کھانے والی تھی، بچے نے مانگا تو اس نے اپنے منہ سے نکال کے ایک ٹکڑا ایک بچے کے منہ میں رکھا، دوسرے کے رکھا، اور پھر ہستی بھی وہاں سے چلی گئی۔ یا رسول اللہ یہ دیکھ کر کے مجھے بہت رونا آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اسی وجہ سے تو ماں کے مرتبے کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ اکبر جنت کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یار ماں ایک بار چلی جائے تو دوسری بار ماں نہیں آتی، کبھی ماں کو مناؤ، اپنی ماں کے سے معافی مانگا کرو، کہا کرو امی معاف کر دو۔ میں کہتا ہوں یار کبھی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کبھی ماں کے پھٹے ہوئے دوپٹے میں لیٹنے میں مزہ ہے، جو اس کے قدموں میں چومنے میں مزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے اور ماں کے قدم چومنے میں مزہ ہے۔ وہ سکون کسی پیر کے دامن میں نہیں ہے جو اللہ نے ماں باپ کے دامن میں رکھا ہے۔ کبھی اپنے باپ کے دامن کو
चूमा करो, कभी बूढ़े बाप से भी बात कर लिया करो। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा सैयद साहब मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। मैंने कहा आप परेशान ना हो। कहने लगे मैं आपने सताया होगा अपने बाप को। कहने का हरगिज़ नहीं। मैंने कहा ईद आने वाली, अपने बाप से ईद मिल लोगे? कहने का हाँ मिल लूंगा, मगर वो मिलेंगे नहीं, दूसरे घर में रहते हैं। मैंने कहा तुम्हें ईद मिलना है, दुरूद पढ़ना है? कहने लगा ठीक है कोशिश। मैं नहीं मिलना है। ईद के बाद रोता हुआ आया, कहने लगा मेरा अब्बा मान गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैंने ईद के दिन नाराज तो बहुत था, मैंने कहा ईद मिलूंगा। बोला नहीं मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलूंगा। उसने दरवाजा बचा, कहते मैंने दरवाजा ताकत से खोल दिया। वो कहने लगा मैं नहीं मिलूंगा, पीछे हटने लगा। मैंने जबरदस्ती अपने बाप को बाहों में दबाया। कहते थोड़ी देर तो उसने मुखालफत की, धक्के मारे, मगर फिर जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची और जब मैं उसने दुरूद पढ़ा तो वो सिसक से के रोया और बिलकने लगा बच्चों की तरह। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे तूने आज से पहले मुझे इतनी इज्जत कभी नहीं दी थी जितनी आज दी है। मेरे बेटे तू सबसे बड़ी दौलत ये समझता था मेरी दौलत, तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला किया है। मैंने अपने आप मैं अपने आप जो है वो भीगता रहा हूं, मैं भीगता रहा हूं बारिश में कि तुझे तेरे ऊपर आंच ना आ जाए। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बेटे मैंने सब कुछ तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। अजीज रखता था वो मुझे अपनी रगो जान से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता था, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात कम है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। वो कहता है बड़े दोस्तों से ईद मिला हूं, मगर जैसा आज बाप से ईद मिलने का मजा आया ऐसा कभी ईद नहीं मिला। मैं दुनिया में ढूंढता रहा। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं बाप को वक्त दो। बाबा फरीद कहते हैं अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। हजरत उमर जैसा इंसान एक आम माँ के सामने खड़ा है, कहता है तू मुझे माफ कर दे। और कहने लगी चल मैंने माफ कर दिया उमर को। तो कहने लगे तू लिख के दे उमर को। लिख के कहा मैं लिखना नहीं जानती, का तू लिखवा ला मैं दस्तखत कर दूंगी। हजरत उमर ने लिखा, एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसे मना लिया। उसके बाद दस्तखत करने थे, हजरत अली आ गए। अमीर मोमिनीन आप यहाँ खड़े? हजरत हुज़ैफा बोले हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत बोली कौन अमीर मोमिनीन? कहा यही तो अमीर मोमिनीन। कहा ये उमर है? कहा। औरत आगे बढ़ के कांप के बोली उमर मुझसे बड़ी खता हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। मैं तुझे समझ ही नहीं पाई कि तू उमर है। मैंने तो अपने घर की झाड़ू तुझसे लगवा ली, नौकरों की तरह तुझे आवाज दे रही थी, तुझसे अपने घर में काम करे। उमर मुझे माफ कर दे। उमर फारूक आजम का जुमला सुनिए, फरमाया ए बूढ़ी तू मदीने में रहती है, वो भी अल्लाह के रसूल के मदीने में। अगर तुझे कोई परेशानी होगी तो मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? अल्लाह अकबर। कहने लगे अली ले ये पर्चा ले मेरी कब्र में रख देना। मेरे कफन पे जब हुजूर आएंगे कब्र में और हुजूर पूछेंगे उमर दुनिया में कैसी हुकूमत की, तो कह दूंगा या रसूल अल्लाह एक माई बूढ़ी नाराज हो गई थी, मैं उसे भी राजी करके आया हूं। यार तुम अपनी बाहों को राजी करके चले जाओ दुनिया से, अपनी बहनों को राजी करके चले जाओ, रिश्तेदारों को राजी करके चले जाओ। मोहब्बत बांटो, मोहब्बत से दुनिया आगे बढ़ती है। मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो, प्यार आगे बढ़ाओ। ये इस्लाम है प्यार। नफरतें ना बांटो। मैं अपनी बात को जो है ना वो इधर से खत्म कर रहा हूं, एक आखिरी बात करके। नौजवानों देखो ये आंखें जो गंदी की है ना इसका हिसाब होना है। अपने रब से तौबा कर लो, बदकारियों से तौबा कर लो। तुम्हारे मोबाइल के लोग तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, अल्लाह सब देख रहा है। हिस्ट्रियां कितनी मिटा सकते हैं यूट्यूब से। अपने वक्त की कीमत समझो। देखो मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने मोहम्मद अली भाई 18 साल के लड़के को गुस्ल दिया अपने हाथ से। देखो मैं मुनाफिक नहीं हूं और ये कोई मिंबर है तो मैं मुनाफिक हूंगा तो मेरे दिल पे असर नहीं करेगी बात। मैं मुनाफिक नहीं हूं, गौस पाक का गुलाम हूं, तो ये बात कह रहा हूं। नौजवानों मैंने अपने 18 साल के लड़के को अपने हाथ से गुस्ल दिया तो मैंने उसकी खोपड़ी के नीचे हाथ डाला ना पानी डालने के लिए, तो उसका वो पोस्टमार्टम की वजह से हड्डी टूट गई थी, हड्डी मेरी उंगली में लगी, खून निकलने लगा। एक साहब बोले, मैं रोने लगा तो एक साहब बोले आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं मुझे एहसास हो रहा है। किस बात का? मैंने हुजूर ने फरमाया जब मुर्दे का हाथ उठाता ना गस्साल तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा यार ये तो गस्साल ने उठाया है और वो तो चीरता है फाड़ता है शराब पी के पोस्टमार्टम हाउस में। मैंने पोस्टमार्टम होते हुए देखा है, लाइन में लगे होते हैं मुर्दे, वो एक को चीरता है, 200 को चीरता है, तीसरे को। आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मैं जरा सफर में रहता हूं ना तो मैं कहता हूं अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम की मौत मत देना, बस तुझसे नेक मौत मांगता, ऐसी मौत जिससे तू राजी हो जाए, तू मुझसे राजी हो जा मेरे रब। माएं रोती हैं, बहनें, कोई साथ में तो दफन नहीं होता ना।
اپنے رب کو پہچانو، تمہیں سب چھوڑ کے اللہ کے حوالے کر کے آ جائیں گے۔ کفل نامی نوجوان تھا، ہر رات اللہ کے رسول حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر رات ایک نئی لڑکی منگاتا تھا، نئی لڑکی سے اپنی رات رنگین کرتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی آ گئی تو وہ رونے لگی، تو اس نے کہا تجھے پیسے نہیں دیے جو میری موڈ خراب کر رہی ہے، وقت خراب کر رہی ہے میرا؟ لو ظالم، سب کچھ پیسے نہیں ہوتے، میرے بہن بھائی بھوکے ہیں، ماں باپ مر گئے، بھوک کی وجہ سے آئی ہوں منہ کالا کرنے، ورنہ نہیں آتی۔ اس نے کہا اچھا تو ڈر کس سے رہی ہے، رو کیوں رہی ہے؟ کہا بس رب سے کہہ رہی ہوں میرے مالک معاف کر دینا، یہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی۔ کہتے ہیں حضور سرکار فرماتے وہ ایسی تڑپ کے روئی، اس کے آنسوؤں سے اس کے دل دھل گیا۔ وہ بولا اے میری بہن تو چلی جا، میں نے بہن بنایا، تو کتنی پریشانی میں ڈرتی ہے، میں آسانی میں ڈرتا، جا چلی جا۔ وہ تو چلی گئی، یہ رات کو رویا، تڑپ کے رویا، مولا کتنی مجھے معاف کر دے، میرے جیسا اگر گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی حد کوئی نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ کہتا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، میں آخری وقت میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضور فرماتے اتنی شدت سے رویا کہ اس کے دل کا دورہ پڑا، مر گیا۔ صبح کو جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، جب کوئی نہیں تھا نا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھوایا ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے رب نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ اپنے رب کی طرف، دیکھ تجھے 4 لوگ قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، اس سے پہلے اپنا دل اپنے رب کا کر دے۔ میرے شیخ، میرے آقا، میرے غوث العظم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور رات کو چھپ چھپ کے اللہ کے سامنے رونا نہ سیکھا، اسے تو مسلمان ہونے کی ابھی ہوا بھی نہیں لگی، اسے اسلام کی ابھی ہوا بھی نہیں لگی۔ اللہ کے سامنے